بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال جواب سیگمنٹ کا 24واں ایپیسوڈ لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ یہ ہمارا ایپیسوڈ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے مستقل گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو اخیر تک دیکھا کریں اور اس میں جو معلومات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس معلومات کو دوسروں تک بھی پہنچانے میں معاون بنے۔ جزاک اللہ۔ آج کا پہلا سوال ہم نے لیا ہے یحییٰ انصاری اور حلیمہ انصاری صاحبان۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم سنڈے کمنٹس کا انتظار کرتے ہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ عرض ہے کہ نماز میں سستی ہو جاتی ہے، کیا حل ہو، رہنمائی فرمائیں۔ بھائی یحییٰ انصاری اور حلیمہ انصاری صاحبان، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ سنڈے کمنٹس کو ماشاءاللہ مستقل دیکھتے ہیں۔ بس اصل تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو علم آپ کو مل رہا ہے یا علم کی باتیں آپ کو مل رہی ہیں، اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ باتیں ہمارے عمل میں داخل ہو جائیں۔ عمل کے بغیر علم کا مقصد ادھورا ہے، اصل تو علم کا مقصد ہی عمل ہے۔ اور جہاں تک نماز کی بات ہے تو دیکھیے، ایمان والے کے لیے سب سے پہلی عبادت نماز ہے۔ نماز سے پہلے کوئی عبادت نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام نماز ہے۔ اور نماز چھوڑنے کے متعلق بہت ساری وعیدیں ہیں اور نماز پڑھنے کے متعلق بہت سارے فضائل ہیں، اور امت کی ذمہ داری ہے کہ امت نماز پڑھے۔ بہرحال کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے سے مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر دین پر چلنے کا شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اس سے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا نماز پڑھنے اور دوسرے اعمال کا۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے سنڈے کمنٹ ہمارا، یعنی ہمارا سوال جواب سیگمنٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلا سوال ہم نے لیا ہے مظفر صاحب کا پابلی خاص سے۔ کہتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں مہندی لگائی تو غسل درست ہوگا یا نہیں؟ یعنی آدمی ناپاک ہے اور ناپاکی کی حالت میں سر میں مہندی لگائی، یہ ہے ان کے سوال کا مقصد۔ اور اب وہ مہندی لگانے کے بعد وہ غسل کرنا چاہتے ہیں۔ مہندی تو دھل جائے گی، ظاہر بات ہے کہ غسل کے اندر، لیکن وہ جو پالش ہو گئی ہے، یعنی مہندی کی اپنی پالش ہوتی ہے نا، مہندی کا اپنا ایک کلر ہوتا ہے، اس کلر سے جو بال رنگین ہو گئے ہیں، تو اب ہم نے جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں وہ مہندی لگائی تھی، تو اب غسل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہے سوال۔ میں نے اس لیے وضاحت کی تاکہ جن حضرات کا یہ سوال نہیں ہے اور وہ سنیں گے اس کو، تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو۔ تو کوئی بات نہیں ہے مظفر صاحب، آپ نے اب غسل کر لینا چاہیے اور آپ کا غسل ہو بھی جائے گا۔ ویسے یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکی کی حالت میں لگانا زیادہ اچھا رہتا ہے، لیکن چلیے خیر، جائز تو یہ بھی ہے کہ آپ نے ناپاکی کی حالت میں لگا لیا اور بہرحال غسل بھی آپ کا درست ہو جائے گا۔ اچھا، اگلا سوال ہم نے لیا ہے ثنا صاحبہ کا، جو بستی سے ہیں۔ کہتی ہیں کہ قرآن کریم کے متعلق خراب وساوس آتے رہتے ہیں، وہ وساوس میں نے اپنی والدہ کو بتا دیے، مجھے اس کا کیا ہے، مجھے اس کا شدید احساس ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہوں، حضرت رہنمائی فرمائے۔ بھائی ڈپریشن کا شکار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات ذہن میں رہے کہ اس امت کے وساوس معاف ہیں جب تک کہ اپنے وسوسے پر بندہ عمل نہ کر لے۔ اگر مان لیجئے کوئی نفسانی یا کوئی شیطانی اگر کوئی وسوسہ آتا ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو وسوسہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے وہ معاف ہے۔ ہاں البتہ کوئی وسوسہ آیا، برائی کا کوئی وسوسہ آیا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ آپ اسے کر بیٹھے، اب اس پر مواخذہ ہوگا۔ لیکن وسوسہ آیا اور آپ نے اس کو کیا نہیں بلکہ اس کو رد کر دیا، تو بس ٹھیک ہے۔ اب آپ نے والدہ کو جو بتایا
تو والدہ کو بھی بتانے میں آپ کا مقصد گناہ کرنا نہیں تھا، اپنے وسوسے پر عمل کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اپنی والدہ کو ایک طرح سے اپنا رازدار بنانا مقصد تھا، یا اپنی پریشانی کا اظہار کرنا مقصد تھا کہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، والدہ صاحبہ میری رہنمائی کیجیے، یہ آپ کا مقصد تھا۔ تو اس میں بہرحال کوئی بات نہیں، اس میں ڈپریشن کی کیا بات ہے بھائی؟ اگر آپ اس خراب وسوسے پر عمل کرتے ہیں تو پھر تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن ابھی بہرحال چلیے درود شریف کثرت سے پڑھیے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ خراب وسوسے جو آپ کو آ رہے ہیں اللہ نے چاہا تھوڑے دنوں کے بعد میں ختم ہو جائیں گے، اگر آپ درود شریف اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے۔ اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے یا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا یا اس کے متعلق، تو دیکھیے شیطان تو یہی تو چاہتا ہے آپ سے، وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ نہ پڑھیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ نماز پڑھیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے آپ شیطان کو خوش کرنا چاہتی ہیں یا رحمان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو نماز روزہ سے دور رہنا چاہیے، لیکن اگر آپ رحمان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہ نماز چھوڑنی چاہیے، نہ قرآن پڑھنا چھوڑنا چاہیے، نہ کوئی اور عمل چھوڑنا چاہیے، بلکہ اور زیادہ کریں۔ رحمان کو خوش کرنا تو اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ وہ خوش نہ ہو جائے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ خوش ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بہرحال اور بھی زیادہ اپنی محنتوں کو بڑھائیے، نماز کو، قرآن کو، تلاوت کو، ذکر اذکار کو، درود شریف کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا دل ٹھیک ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے جنید انصاری صاحب کا، کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کئی بار تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر مان لیجئے ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں جو بتایا تھا اسی کی بنیاد پر ان کو یہ سوال پیدا ہوا کہ زکوٰۃ خواتین کو بھی ادا کرنی ہے، کس طرح ادا کرنی ہے، وہ اس پر ہم نے وہ پچھلی بار ذکر کیا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ کسی پر ایک ساتھ اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ادا کرے، تو وہ بہرحال تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح ادا کرتا رہے، جب جتنے پیسے آتے رہے اس کے اعتبار سے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتا رہا، لیکن بہرحال جب تک ادا نہیں ہو رہا ہے جب تک فکر میں بھی رہے اور نیت بھی رکھے کہ میرے کو انشاءاللہ جیسے انتظام ہو جائے گا وہ فوراً ادا کروں۔ اگلا سوال ہم نے لیا ہے شبنم عثمانی صاحبہ کا، کہتی ہیں کہ حضرت تہجد کا افضل وقت کیسے پتہ کریں؟ بھائی دیکھیں، تہجد ویسے تو عشاء کے بعد سب تہجد ہی ہے، آپ جو بھی نوافل پڑھ رہے ہیں وہ سب تہجد ہی ہے، پہلی بات تو یہ، لیکن جہاں تک افضل وقت کی بات ہے تو اخیر کا جو وقت ہے بالکل اذان سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہے وہ افضل وقت ہے، اس وقت میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر بہرحال رات کے کسی بھی حصے میں آپ نے تہجد کی نیت سے کچھ بھی نوافل پڑھے، بہرحال وہ تہجد ہے آپ کی۔ اور جن لوگوں کو اس وقت میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، مستقل صوفیہ کی طرف سے ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی سونے سے پہلے آپ بہرحال تہجد پڑھ لیا کریں، تہجد کی نیت سے کچھ 2 4 6 رکعت جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ پڑھ لیا کریں۔ بہرحال تہجد نہ چھوڑنا چاہیے، تہجد بہت اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تمام اولیاء اتقیاء تہجد کی برکت سے بلندی پائے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ مجھے جاننا ہے کہ قضائے عمری ہوتی ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ میں 13 برس کی عمر سے نماز پڑھ رہی ہوں تو مجھ پر کتنی نمازیں قضا ہوئیں؟ بھائی دیکھیے، قضائے عمری ہوتی ہے نہیں جہاں تک بات ہے، بے شک قضائے عمری ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں آپ سے فوت ہو گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، پہلے آپ نہیں پڑھتے تھے پھر بعد میں آپ پڑھنے لگے مان لیجئے، تو یا کبھی درمیان میں کوئی ایسا موقع آیا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ کی نمازیں کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئیں، بہرحال اس صورت میں ان سب نمازوں کو قضا کرنا آپ کے ذمے ضروری ہے اور اسی کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ اور جہاں تک 13 برس کی عمر سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنی نمازیں آپ کے ذمے ہیں، تو دیکھیں پہلے آپ اپنے حالات پر غور کریں، آپ بالغ کس عمر میں ہوئی ہیں؟ جس عمر میں آپ بالغ ہوئی ہیں اس عمر سے آپ کے ذمہ نماز پڑھنا فرض ہوا۔ مثال کے طور پر آپ 12 سال کی عمر میں اگر بالغ ہوئیں، اگر ایک مثال کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ 12 سال کی عمر میں بالغ ہوئیں اور 13ویں سال میں آ کر آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا، تو جب سے بالغ ہوئے جب سے شروع کیا اس درمیان میں جتنا وقت گزرا اس وقت کی نمازیں آپ کو قضا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ 13 سال میں یا 14ویں سال میں اگر آپ بالغ ہوئے تو بہرحال آپ تو 13ویں سال میں جب سے نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر اس صورت میں آپ کے ذمہ قضائے عمری نہیں ہوگی۔ بہرحال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ بالغ کس عمر میں ہوئے تھے اور آپ نے نماز کس عمر میں شروع کی۔
یہ ہے بہرحال بڑا آسان ہے. اور بالغ ہونے کے لیے خواتین کے یہاں جب ان کو حیض آنے لگے یعنی MC آنے لگے تو یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ بالغ ہو گئی ہیں بہرحال. اچھا اگلا سوال لیا ہے ہم نے مولانا ابوالکلام صاحب بھوپال سے. کہتے ہیں حضرت میرے دوست کے والد کہیں گم ہو گئے ہیں, وہ جلد واپس آ جائیں, اس کے لیے کیا کریں؟ بھائی اس کے لیے 1100 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر یہ جو صورت ہے, اس صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یعنی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر اس صورت کو اخیر تک پڑھیں 1100 مرتبہ روزانہ. کچھ دن میں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے دوست کے والد محترم اللہ کرے گا تو وہ خیریت عافیت سے لوٹ جائیں گے. اللہ کرے وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور جلد لوٹ جائیں, میری بھی دعا ہے. اگلا سوال ہے, کہتے ہیں حضرت کیا درود شریف کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کافی ہے؟ کمال ہے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ تمام محدثین نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب درود بھی ہو گیا اس میں اور سلام بھی ہو گیا. اگر کوئی شخص درود بھیجنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام بھی بھیجنا چاہتا ہے ساتھ ساتھ, تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتا ہے تو درود بھی ہو گیا اور سلام بھی ہو گیا. اب جو ہزاروں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ لیں تو کافی ہے, ایک مرتبہ ہو گیا. لیکن بہرحال شروع کیجئے, آپ اسی کو شروع کیجئے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگلا اور آخری سوال ہم نے لیا ہے, کہتے ہیں کہ بھات اور لال خط کی تقریبات میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ بے وقوفوں کا فعل ہے, اس کا عقل مندوں یا عقل مندی سے یا شریعت اسلامی سے کوئی دور کا بھی رشتہ نہیں ہے. بے وقوفوں کا کام ہے, اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, وقت بھی برباد کرتے ہیں, نمازیں بھی چھوڑتے ہیں, کام بھی چھوڑتے ہیں, لوگوں کی خوشامدیں بھی کرتے ہیں. بے وقوف ان سے بڑے کون ہوں گے؟ جو شریعت کا جنازہ نکالنے کے لیے پیسہ خرچ کریں, وقت بھی برباد کریں, نمازیں بھی چھوڑتے ہوں اور بس تھوڑی سی واہ واہی, یہ بے وقوف نہیں تو پھر اور کیا, ان کو عقل مند کہا جائے؟ یہ بے وقوفوں کا ٹولہ ہے. بھات دینا لینا, لال خط وغیرہ یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں, ان کا شریعت اسلامی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. بہرحال آج کا سیگمنٹ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. گزارش کرتے ہیں کہ اس کو سب لوگوں تک پہنچائیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.